بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے احسان نہ رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ سورہ بقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں، ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد زیادہ صدقہ کرنے والی سے تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا، یعنی کہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا۔ 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبضے کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں رائے خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر لے جائے اور کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا 3 حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کی صدقے کی برکت ہے۔ نوزۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے دوست سے کہا کہ میں آج رات میں اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قصد و ارادے کے مطابق خیرات کے لیے کچھ مال نکالا تاکہ اسے کسی مستحق کو دے دے، اور وہ مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ چور ہے، کہ جس وجہ سے خیرات کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقے کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ
دینے والے کو بھی صورت حال معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، اگرچہ صدقے کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ مستحق کو مل جائے۔ چنانچہ اس نے صدقے کی نیت سے پھر کچھ مال نکالا، اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ یعنی کہ بدکار عورت کے ہاتھ صدقے کا مال دے دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اگرچہ اس مرتبہ صدقے کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقے کی نیت سے نکالا، اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چھیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند کو مال مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیے ہیں سب قبول ہو گئے، کیونکہ صدقے کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے وہ بے فائدہ اور خالی از ثواب نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے، اور صدقے کا مال جو تو نے زانیہ کو دیا ہے، بدکار عورت کو دیا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس مال کی وجہ سے زنا سے باز رہے، اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے، امیر کو دیا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مالدار شخص کو، اس غنی کو جو کچھ مال عطا کیا ہے، اس کو بھی عبرت حاصل ہو، اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوستو، صدقے کی اتنی برکتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک شخص جس کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا، لیکن جب اس نے صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کئی سال کی زندگی عطا فرما دی، اس کی عمر کو لمبا فرما دیا۔ اور جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کم ہوتا ہے، اور صدقہ کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ دوستو، جو بھی کچھ دیا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے تو ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا، اور اس غریب کی مدد سے، اس پریشان کی مدد سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئیں گی، اور ہماری وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئیں گی۔ دوستو، کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ویڈیو میں ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔